نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز نہ کہنا، لشیء، کسی چیز کو، انی فاعل، کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک، غدا، یہ کل، الا، مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، واذکر ربک، اور یاد کر اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب بھول جائے تو، وقل، اور کہہ دیجئے، عسیٰ، قریب ہے یا امید ہے، ان یہدینی، کہ مجھے ہدایت دے، ربی، میرا رب، لأقرب، زیادہ قریب کی، من ھذا، رشدا، اس سے بلائی کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ رہے اپنے غار میں، 300 سنین، 300 سال، وازدادوا 9، اور زیادہ رہے 9 سال۔ قل اللہ اعلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے، بما لبثوا، جتنی مدت وہ رہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں، ابصر بھی، وہ خوب دیکھتا ہے، واسمع، اور خوب سنتا ہے، ما لہم من دونہ، نہیں ہے اس کے سوا، من ولی، کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ مذکورہ آیتوں کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قریش مکہ نے نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا کہ علماء یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرے، اور معلوم کرے کہ نبی آخر الزمان کی صفات کیا ہے۔ اور یہ تو بات واضح ہے کہ یہودی علماء کتب سابقہ سے واقف تھے، اور قریش مکہ کے پاس انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی، تو قریش مکہ نے ان دونوں کو نمائندہ بنا کر بھیجا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دریافت کرے، تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے 3 باتیں معلوم کرو، اگر وہ واقعی 3 باتیں بتلا دے تو یقیناً یہ نبی ہے، رسول ہے۔ ایک سوال یہ پوچھ لیجئے کہ زمانہ قدیم میں کچھ نوجوانوں نے اپنے گھر بار اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ لوگ کون تھے؟ یہ بھی پتہ کرو کہ وہ کون شخص تھا جس نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے اسفار کیے، اور روح کے بارے میں بھی دریافت کیجیے۔ نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط، یہودی علماء کی یہ باتیں سن کر مکہ مکرمہ واپس آئے، قریش مکہ کو جمع کیا کہ یہودیوں نے ہمیں یہ 3 باتیں بتلائی ہے، یہ 3 سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیجیے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تینوں باتیں پوچھی جو یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ لفظ انشاءاللہ بھول گئے اور لفظ انشاءاللہ نہیں کہا، 15 دن گزرنے کے بعد بھی نہیں بتلایا، 15 دن تک وہی بن رہی۔ مکہ مکرمہ میں قریش نے طرح طرح کی باتیں شروع کی، پھر جبریل امین حاضر خدمت ہوئی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہف کے نزول کے حوالے سے تشریف لایا، اور اللہ کی طرف سے عتاب بھی ہوئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مذکورہ احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر سوالات کی تھی، اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کل بتاؤں گا، پھر کل تک وہی نہیں آئی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین ہوئے، اور جب مشرکین مکہ کے سوالات تنبیہ کے ساتھ نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ یہ عتاب مقربین ہی کا ہوتا ہے، فرض واجب مرتبے میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور ارادہ کا اظہار بھی مقصود تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی انسان ہیں، کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے یا کسی عمل کا اظہار کرے تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارے فانی زندگی کے کتنے ایام باقی ہے، ہم نے کب اس فانی دنیا کو الوداع کہنا ہے، اور کس وقت ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو وعدہ کرتے وقت، عمل کا اظہار کرتے وقت انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، اور اس میں بہتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبیہ فرمائی، وعدہ کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کے تلقین فرمائی، امت کو تعلیم ہے کہ وعدہ اور ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، لیکن ذہن میں رکھے کہ ان
علیحدہ ہے، شاء لفظ علیحدہ ہے، اللہ علیحدہ ہے، یہ تینوں الفاظ ہیں، ان کو دو لفظ مت بناؤ۔ انشاء کا معنی پھر غلط ہو جاتا ہے، انشاء ینشئ، انشاء کا معنی ہے والذی انشاء جنات معروشات، وہ لفظ بدل جاتا ہے۔ تو اگر لکھنا ہے تو ان شرطیہ علیحدہ لکھ کے، حمزہ نون زیر ان علیحدہ لکھ کے، شین شاء علیحدہ لکھ کے، اللہ اس کا فاعل ہے اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وعدہ کرتے وقت اگر انشاءاللہ بھول گئے تو جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ دیا کرے، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا وعدے کے ساتھ متصل کہہ دیا ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ بعد میں انشاءاللہ کہنا تبرکن اور تلافی کے لیے، تلافی ما فاتہ کے طور پر تو ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن فقہی اعتبار سے انشاءاللہ تعلیق بشرط اعتاق یمین کے ساتھ متصل نہیں کہا تو بعد میں کہنا انفصال کی صورت میں سابقہ اثر اور نتیجہ کا ابطال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قسم، طلاق، اعتاق، تعلیق بشرط کی صورت میں اگر متصلاً انشاءاللہ کہہ دیا تو قسم، طلاق، اعتاق، تعلیق شرط کا اثر جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، نہ طلاق واقع ہوگی، نہ قسم توڑنے پر کفارہ ہوگا، حانث ہوگا۔ لیکن اگر بعد میں کہہ دیا اور مجلس کی تبدیلی کے وقت یا بات ختم ہونے کے بعد، تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہے گا، حکم باقی رہے گا، تعلیق بھی برقرار، طلاق بھی برقرار، اور یمین کے جو حنث ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ قذافی تفسیر روح المعانی اس میں کافی تفصیلات ہے، اور قرطبی میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی ذکر کو بھول جاؤ تو جیسی ہی یاد آ جائے تو اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ اس لیلۃ التعریس کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لیلۃ التعریس کے موقع پر سوتے ہوئے رہ گئے، اور جب سورج کے طلوع ہونے پر بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی نماز کو بھول جائے، سوتا ہوا رہ جائے، من نام عن الصلاة فلیصلیها اذا ذکرها، جب نماز بھول جائے اور یاد آ جائے تو اسے پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اقم الصلاة لذکری وقل عسى ان يهديني ربی لاقرب من هذا رشدا، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ عسى، امید ہے کہ میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریب تر ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اے شیء اقرب واظہر من نبأ اصحاب الکہف من الآیات والدلائل الدالة على نبوتی، آیت نمبر 25 میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اصحاب کہف غار میں 309 سال رہے، اور آیت نمبر 26 میں فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ رب العالمین ان کے مدت اقامت کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو زمینوں کا، آسمانوں کا علم ہے، ان کے غیب کا علم جانتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اصحاب کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے، وہ لوگ بھی زمین میں ہوں گے، وہ لوگ بھی زمین میں تھے، پھر ان کا اور ان کے غار
والوں کا، غار کا علم، یہ سب کچھ اللہ کو، اس کا علم اللہ کو کیسے نہیں ہوگا جب اللہ کے نتیجے عام تابع اخذ سے ارزل ہوتی ہے، ضابطہ ہے. اب اللہ کو تمام آسمانوں کا، زمینوں کا علم ہے، تو یہ غار اور اصحاب دونوں بھی دنیا میں تھے، زمین پر تھے، کوئی اللہ کی قدرت اور علم سے خارج نہیں تھے. اور مزید توضیح کے طور پر فرمایا ابصر و اسمع. عربی زبان میں یہ دونوں تعجب کی صیغے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ کی صفت سمع و بصر دونوں اللہ بہت بڑا سمیع ہے. اللہ رب العالمین بصیر ذات ہے. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا. اللہ کا کوئی شریک اور کوئی مزاحم نہیں ہے. اللہ جس طرح چاہے، جیسے چاہے فیصلے فرماتے ہیں. سب مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. سب مخلوقات کو چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگے. یعنی جس طرح استعانت لغیر اللہ، اللہ کے بغیر غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرنا شرک ہے، اس طرح اللہ کے حکم میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. اس کو کہتے ہیں شرک فی الحکم، اور آیت مذکورہ میں یہ شرک فی الحکم کی نفی ہے کہ عبادت میں اللہ کا شریک سہیم نہیں ہے. عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لہ الدین واسبہ. اس طرح حاکمیت جو ہے، حاکمیت اعلیٰ جو ہے، اللہ کے حاکمیت میں کوئی شریک سہیم اور مزاحم نہیں ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ثابت ہے. انسان روئے زمین پر بطور نائب ہے، بطور خلیفہ ہے. اور میرے اکابرین کو، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر سیاسی قیادت جتنی بھی تھی دستور کے بنانے کے وقت، دستور پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صفحے پر تمہید میں لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے. یہ جدوجہد کی ہے میرے اکابرین نے. اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.